میرے پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا یہ ایک ایسا عنوان ہے، خدا کی قسم، جس پر اگر ساری زندگی بھی خطاب کیے جائیں تو ختم نہ ہوں، کیونکہ سنت اصل میں وہ راستہ ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا، جسے اپنانے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کی کنجی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ میرے بھائیوں، سنت زندگی کا پورا سسٹم ہے، اور جو سنت کے مطابق جیتا ہے وہ بندہ ایک ایک قدم پر ثواب کماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ اور آج ہماری بدقسمتی میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم فلمی ہیروز کو فالو کرتے ہیں، کھلاڑیوں کے سٹائل اپناتے ہیں، سوشل میڈیا کے فیشن کو اپناتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر ایران کے بادشاہ رستم کے مقابلے آیا، اس نے مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے ایک نمائندہ بلایا۔ حضرت ربیع بن عامر گئے، اور دیکھو آپ ان کا لباس دیکھو میرے بھائیوں، ان کا لباس یہ تھا کہ پیون زدہ کپڑے، پرانا سا جو ہے امامہ اور ٹاٹ کا جوتا، لیکن دل میں سنت مصطفیٰ کی روشنی تھی۔ وہ رستم کے محل میں داخل ہوئے، محل سونے کا، قالین قیمتی، خدام لمبی صف میں کھڑے، لیکن ربیع نے کسی کی طرف توجہ نہ کی۔ گھوڑے سے اترے، نیزہ زمین میں گاڑا، اسی نیزے سے ریشمی قالین میں سوراخ ہو گیا۔ تو رستم بادشاہ بولا، تم کون ہو؟ تمہاری یہ حالت، یہ کپڑے، یہ طریقہ؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور تاریخی جملہ کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں داخل کریں، اور باطل کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل تک پہنچائیں۔ سنو، یہ جملہ آج بھی دنیا میں گونج رہا ہے۔ صحابی کا پیغام امت کے لیے ہے کہ سنت پر چلنے والا بندہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ سنت طاقت دیتی ہے میرے عزیزوں، سنت اعتماد دیتی ہے، سنت عزت دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو نبی کے طریقے پر چلے، اللہ اسے دنیا کے کسی طاقت سے نہیں ڈراتا میرے بھائیوں۔ سنت پر چلنے کے فائدے کیا ہیں میرے عزیزوں؟ دل میں نور پیدا ہوتا ہے، سنت سے چہرے میں روشنی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سنت والا چہرہ صاف، نورانی اور باوقار ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے سنت سے میرے عزیزوں رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت پر چلنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، نہ تنگ دست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں سکون ہوتا ہے میرے بھائیوں، گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جہاں سنت پر عمل کیا جاتا ہو۔ قبر میں بھی راحت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی شفاعت کریں گے میرے عزیزوں۔ سنت والے امت کے افراد وہ خوش نصیب ہیں جنہیں حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف گئے تو وہاں کے سرداروں نے بدترین طریقے سے آپ کو رد کیا۔ انہوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا۔ وہ لڑکے کیا کرتے؟ آپ کو کنکر مارتے، پتھر مارتے، آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ حضرت زید آپ کو بچاتے بچاتے زخمی ہو گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ محبوب خدا کا یہ جملہ دلوں کو ہلاتا ہے، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ہاتھوں ذلت کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اتنے میں جبریل آئے اور کہا، اے محمد، اگر حکم دیں آپ تو ان دونوں پہاڑوں کو طائف والوں پر گرا دوں، لیکن یہاں دیکھو عظمت سنت۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے نبی پر، کیا اخلاق، کیا صبر، کیا رحمت، یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بدلہ نہ لینا، معاف کرنا، امید رکھنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ اگر آج ہم پر کوئی ذرا سی بات بھی کر دے تو ہم دشمن بن جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر نے پوری دنیا بدل دی میرے عزیزو۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں، تاکہ محشر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔